بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بہت خبروں سے بھرپور دن رہا۔ معاملہ یہ تھا کہ ابھی آج اس وقت ایز وی اسپیک عمران خان صاحب جو سلاخوں کے پیچھے، وہ ٹیکنیکلی دو کیسز کی وجہ سے، ایک سائفر کیس ہے، ایک عدت میں نکاح کیس ہے۔ کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا اس بات کا کہ عدت میں نکاح کیس جس کا فیصلہ پہلے سے محفوظ ہو گیا، غالباً 23 تاریخ کو اس کی آج حتمی سماعت ہے اور آج فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کیس کا آغاز ہوا اور خاور مانیکا صاحب جو جن کے وکیل رضوان عباسی صاحب، وہ وقت پر نہیں آئے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد آئے۔ قصہ مختصر یہ کہ آج اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ کیوں؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ اب کتنا عرصہ لگے گا؟ کیا یہ کیس ایک دوسری عدالت میں چلا گیا ہے، جو کہ خاور مانیکا صاحب کی استدعا تھی آج کہ میں نہیں چاہتا جج صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب کہ آپ یہ کیس سنیں، تو وہ استدعا منظور ہو گئی، تو اب کیا اثر نو شروع ہوگا کیس، یا کیا ہوگا کیا اس کیس کا؟ پہلے ہم ذرا کوئکلی اپنے کورسپونڈنٹ فاروق اعجاز صاحب جو وہاں موجود تھے، اچھا بھی ہمارے ساتھ، تو بہرحال پھر کمرہ عدالت میں بڑی ایک صورتحال بھی بن گئی۔ خاور مانیکا صاحب ان ایکسپیکٹڈلی آج خود آئے روسٹم پر۔ جب انہوں نے بات کی تو رپورٹ یہ ہوا کہ انہوں نے ذرا سخت باتیں کی، کچھ خان صاحب کے حوالے سے کچھ ذرا بڑی سخت زبان بھی استعمال کی۔ اور جب یہ عمل ہو رہا تھا تو وہاں پر بیٹھی ہوئی جو خواتین تھیں، انہوں نے اس پہ شیم کے نعرے لگائے۔ کمرہ عدالت میں سب ہوا، جو کہ ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، اور انہوں نے اس پہ بات دی۔ میں فاروق اعجاز سے ہو گیا، تو کوئکلی ذرا ان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ آج کیا ہوا ہے، آگے کیا ہونے کا امکان ہے، پھر خان صاحب کی ہی لیگل ٹیم کے ایک بندے اور باقی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں۔ فاروق السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ذرا پلیز کوئکلی ہمیں بتائیے گا کہ آج کی کارروائی کو ذرا سم اپ کر دیں۔ اب تک میں نے بتایا کہ ایکسپیکٹڈ تھا آج فیصلہ سنایا جائے گا، پھر خاور مانیکا صاحب عدالت میں آئے، انہوں نے ذرا سخت بات کی، اسے پی ٹی آئی خواتین نے شیم کے نعرے لگائے، اور اگر یہاں تک یہ صحیح ہے، if you agree، اور پھر سے آگے کیا، وہ کوئکلی سم اپ کر دیں ذرا۔ جی بالکل، آج یہ کیس کا ڈیسیژن ہونا تھا، تاہم عدالت نے جو گزشتہ سماعت پر تحریری فیصلہ جاری کیا تھا، اس میں جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں راجہ رضوان عباسی، ان کو یہ ایک اور موقع دیا تھا، کیونکہ وہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے، تو انہیں یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ آج اگر دلائل دینا چاہتے ہیں تو وہ آج دلائل دے سکتے ہیں۔ 9 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا، تاہم جو راجہ رضوان عباسی ہیں وہ 9 بجے عدالت نہیں پہنچے، جس کے بعد عدالت نے 10:30 بجے تک وقفہ کیا۔ 10:30 بجے جب رضوان عباسی دوبارہ عدالت میں پہنچے تو اس کے بعد ابھی انہوں نے دلائل کا آغاز ہی کیا تھا کہ خاور مانیکا کچھ ہی دیر میں کمرہ عدالت میں پہنچے اور اس کے بعد روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے عدالت سے یہ کہا، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے خاور صاحب خود آ جائیں گے، ایسے ہی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے گزشتہ سماعتوں میں بھی دیکھا جائے تو ایک سماعت میں اچانک سے خاور مانیکا بغیر وکیل کے عدالت میں پہنچے تھے، اور عدالت میں اس سے قبل بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، اور آج بالکل ان ایکسپیکٹڈ طور پر دوبارہ سے خاور مانیکا عدالت میں پہنچے، اور انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ انہیں کچھ بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ عدالت نے انہیں کہا بھی کہ آپ جو بات بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے بات کریں، لیکن خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا کہ وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ غیر مناسب باتیں بھی کی، جس پر پی ٹی آئی کے جو کارکن وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا، نعرے بازی بھی کی گئی، اور اسی کا ری ایکشن ہم نے دیکھا کہ سماعت ختم ہونے کے بعد خاور مانیکا پر دعوے کی صورت میں بھی سامنے آیا، اور خاور مانیکا کی جانب سے عدالت پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا۔ عدالت نے یہ استفسار کیا کہ کیوں آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، جس پر خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا کہ ان کا عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے اور اللہ اور اس کا رسول ہی اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ یہ کیس کسی اور عدالت کو منتقل کر دیا جائے۔ تاہم جج شاہ رخ ارجمن کا یہ کہنا تھا کہ یہ اختیار ان کا نہیں ہے کہ وہ کیس کسی اور عدالت کو منتقل کر سکیں، ہائی کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کر سکتی ہے۔ اب کیا ہوا، یہ کیس دوسری عدالت کو منتقل ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بانی پی ٹی آئی کے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں عدالت پر مکمل اعتماد ہے، عدالت اس کیس کا فیصلہ کرے۔ تاہم جو جج صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عدم اعتماد کے بعد اگر فیصلہ دیا جاتا ہے تو یہ متنازع ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد جج صاحب کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد ایک خط لکھا ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اس خط میں یہ کہا گیا کہ خاور مانیکا کی جانب سے آج ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور خاور مانیکا کی درخواست عدم اعتماد کی درخواست سے قبل 30 اپریل 2024 کو بھی مسترد کی جا چکی ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر پر عدم اعتماد کے بعد فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے خط میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ان دونوں اپیلوں کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جائے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی ساتھ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ یعنی کہ خاور مانیکا اور ان کے وکیل نے بہانے سے
کیس کی کاروائی کو تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ساتھ ہی یہ بھی سجیسٹ کیا گیا اس خط میں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے تو ان اپیلوں کو نمٹانے کے لیے ایک ٹائم فریم بھی مقرر کر سکتی ہے۔ تو اب یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا گیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جج کو تبدیل کرتی ہے یا نہیں۔ یعنی اب ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہے کہ نہیں صاحب آپ ہی محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیجیے اور بات ختم کیجیے، اور ممکن ہے کہ کیس کہیں اور چلا جائے اور وہ اثر نو بھی ہو جائے، یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کیا؟ جی بالکل، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جج شاہ رخ ارجمن کو ہی کہتی ہے کہ آپ اس کا فیصلہ سنائیں، کیونکہ جو خط لکھا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ دلائل اس میں مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس حوالے سے بھی ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر اس کا جو ڈیسیژن ہے ان پٹیشن پر وہ کیا جائے۔ آخری بات بتا دیں فاروق، کیا یہ بھی یعنی ایسی کوئی صورتحال ہوئی کہ وہ ہی واز اباؤٹ ٹو اناؤنس دا ڈیسیژن دا جج، لیکن وہ کمرہ عدالت میں صورتحال ایسی وہ ہو گئی، جھگڑے کی سی کیفیت ہو گئی کہ پھر وہ اٹھ کے ہی چلے گا اور فیصلہ نہیں سنایا، یہ بھی ہوا؟ جی بالکل، جھگڑے کی کیفیت بنی تھی کیونکہ جو ریمارکس آئے تھے خاور مانیکا کی جانب سے، اس کے بعد کافی زیادہ تلخی بڑھ گئی تھی کیونکہ وکلا کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا، اور جو خواتین کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھی ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق اعجاز، تھینک نوازی میں دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ، خاور مانیکا صاحب خود ہیں ہمارے ساتھ آج جو کہ عدالت پہنچے اور سارا معاملہ ہوا۔ حضور السلام علیکم خاور صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بدامی صاحب کیسے ہیں؟ سر الحمدللہ، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے بتائیے گا آج آپ کی جو آمد تھی عدالت میں، جو کہ ٹھیک ہے ظاہر آپ کا رائٹ ہے، لیکن وہ اس کو ایک سرپرائز انٹری لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سب نے، اور آپ نے کل سے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ آپ نے آج جانا ہے عدالت میں اور اپنی بات کرنی ہے؟ وسیم بدامی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیس میرا کب سے چل رہا ہے؟ پہلے اڈیالہ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی، پھر یہ ہائر کورٹ میں یہاں پر آ گیا، میں گائے تو گائے اس میں شامل ہوتا رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ اور میں نے جب بھی شمولیت کی ہے، جب بھی میں اپنے لائر کے ساتھ آیا ہوں یا ان کے بعد آ کے میں کھڑا ہوا ہوں، میرے ساتھ کوئی لوگ یا فوج یا نہیں ہوتی تھی، میں اکیلا آتا تھا اور میں آرام سے اپنی ہیئرنگز کر کے میں جاتا رہا ہوں۔ میں اپنی آج سے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے بھی میں ریکویسٹ کر چکا تھا جج صاحب کو کہ جی مجھے فیلنگ ہو رہی ہے کہ میرا ٹرائل فیئر نہیں ہوگا۔ اس وقت میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے میری بات کو ریجیکٹ کیا، لیکن میرے جانے کے بعد 2 دن بعد انہوں نے ڈیسیژن دیا یا اس سے دن آئی ڈونٹ ریمبر کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آج میں نے ان سے جا کے جب میرے لائر وہاں پہ اپنی کنکلوڈنگ وہ کر رہے تھے، دے رہے تھے پوائنٹس، لیگل پوائنٹس، تو میں نے صرف یہ ریکویسٹ کی ہے جج صاحب کو، مجھے جج صاحب میں ایک چیز میں انٹروین کرنا چاہتا ہوں، مجھے الاؤ کریں کہ مجھے صرف 10 منٹس آپ دے دیں ان انٹرپٹیڈ، میں جو میرے دل میں باتیں ہیں میں سچ آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں جی وہ آپ کے وکیل کر رہے ہیں، مطلب یہ وکیل لیگل پوائنٹس آپ کے انہوں نے سب کر رہے ہیں، وہ کریں گے، صرف مجھے 10 منٹس دے دیں۔ ٹھیک ہے، مل گیا آپ کو پھر؟ اور انہوں نے ایگری کر گئے۔ صحیح ہے۔ اچھا، میں نے 10 منٹ سے جو باتیں کی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی ان کو ایسا پی ٹی والوں کو ان کو کوئی ایسا آئینہ دکھا دیے یا جس پہ شور بچائیں۔ میں نے کبھی بد زبانی نہیں کی، میں نے کبھی گندی لینگویج نہیں یوز کی، ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں بڑے ادب سے پیار محبت سے میں بات کرتا ہوں، ایڈریس کرتا ہوں، جیسے اس سے یوں ہے میری فیلنگس یوں ہے، میری فیلنگس یوں ہے۔ اس وقت عمر ایوبی تھی، شبلی فراز بھی کھڑے تھے، وہ احمد علی صاحب وہ بھی کھڑے تھے، غور صاحب بھی تھے، کسی نے ایک دفعہ بھی میرے انٹرپٹ مجھے نہیں کیا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، کیا آپ بد زبانی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس وقت خواتین جو اراکین موجود تھی انہوں نے شیم کے نعرے لگائے نا کمرہ عدالت میں؟ نو، اس وقت نہیں، اس وقت بالکل نہیں۔ جس وقت میں 10-12 منٹ بول رہا ہوں، یقین تو یہ نعرے کب لگے شیم کی عدالت میں؟ جب میں ہٹا ہوں، جب میری ختم ہوئی ہے بات، میں نے ختم کی ہے، تو اسے جج صاحب نے کہا کہ کنٹروورشل ہو جائے گا کیس اگر میں ججمنٹ لیتا ہوں، تو اس وقت میں خاور صاحب ابھی جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو پنچوتا صاحب بھی سن رہے ہیں اور نفی میں سر ہلا رہے ہیں، ظاہر ان کا تو اپنا ہی موقف ہی ہے، لیکن میں نے کچھ کورٹ رپورٹرز کو بھی یہی کہتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہارڈ، ابھی عرفا فیروز جو کورٹ رپورٹر وہ کہہ رہے تھے آپ نے ابیوزو لینگویج استعمال کی۔ اگر ابیوزو لینگویج ہے، میں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اگر آج کل کے دور میں جو آج ہمارے رورل ایریاز میں اور غریبوں میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے پچھلے 3-4 سالوں سے کہ میرڈ لڑکیاں عورتیں بھاگ جاتی ہیں بچوں کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، کسی کورٹ میں سنیں، پلیز میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر کامنٹ پرسن اس کو لیٹس بی ناٹ ریپیٹ اٹ، وہ جو بھی، میں تو جا رہا ہوں کیس پہ ہی چلے ہم، یعنی آج کی پروسیڈنگ there was no language، کوئی ایسی غلط بات اگر میں نے کی ہوتی تو مجھے ایٹ لیسٹ جج صاحب بھی کہہ دیتے نا کہ آپ غلط استعمال کریں لینگویج، he could have stopped me, they could have uttered،
جو کھڑے تھے میرے ساتھ سب لوگ, انہوں نے کسی نے جج صاحب جن پر آپ بارہا عدم اعتماد کر چکے ہیں, ان جج صاحب نے بھی آپ کی گفتگو کے دوران یہ نقطہ نہیں اٹھایا کہ آپ لمٹ کراس کر رہے ہیں, الفاظ کے بارے میں محتاط رہے, یہ ریکارڈ کیسا ہے؟ ایسا کبھی نہیں کہا انہوں نے. نہیں, نہ پہلے کبھی کہا نہ آپ کبھی کہا. اچھا, آج بھی نہیں کہا. نہیں, مجھے کوئی میری لینگویج میں اللہ کا شکر ہے, میں ناٹ کوئی پرسن کے غلیظ بات. سر آپ کے خیال میں خاور صاحب, آپ کے خیال میں آج پی ٹی آئی نے کیوں ریئیکٹ کیا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ریئیکٹ کرنے کا تو ان وے نقصان ان کو ہوا, وہ چاہتے تھے کہ آج فیصلہ سنایا جائے, آپ کہہ رہے تھے جج صاحب اعتماد نہیں ہے فیصلہ نہ سنائے, اور الٹیمیٹلی شور شرابے کے بعد جو کیفیت بن گئی جج صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے اور فیصلہ نہیں سنایا گیا. سو پی ٹی آئی لاس نہیں ہوئے. دیکھیں لاس اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو کہہ رہے تھے فیصلہ سنائیں, میرے لائر نے بولا کہ بھئی یہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ آپ کریں, جبکہ میرا کلائنٹ یہ کہہ رہے جی کہ مجھے فی الحال آپ مجھے اعتماد نہیں ہے, یہ فیئر ٹرائل میرے لیے نہیں ہوگی, کیونکہ 4 دن سے جو سوشل میڈیا پہ میں ہلا گلا سن رہا ہوں, جو دیکھ رہا ہوں, ایون ڈان اخبار میں صرف ادھر بھی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی ہو رہی ہیں. بھائی کیس عدالت میں چل رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا کو اتنا ایکٹیویٹ کر دیں کہ ہر بندے اس انفلوئنس ہو رہے ہیں, ایک ایسا فتنہ آپ نے کریٹ کر دی ہے کہ ایوری بڈی از بینگ انفلوئنسڈ. تو میں نے جیسے ریکویسٹ کی کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے فیئر ٹرائل ملے گی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, یہ بات ختم ہوئی ہے, میں پیچھے ہٹا ہی ہوں. ابھی کو اندر کورٹ روم کے اندر ہی عورتیں ایک دم شروع ہو گئی, اور گندی غلیظ باتیں. میں چپ کر کے نکلا ہوں. مجھے میرے ساتھ کوئی لوگ نہیں تھے, ایک بندہ میرے ساتھ تھا جو 2 لائر تھے, وہ مجھے یوں کور کر کے لے کے جا رہے ہیں اور باہر میرے پہ حملہ ہو گیا. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم کوئی بات, میں ایز اے پاکستانی سٹیزن میں اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا. میں لائر تو نہیں ہوں, میرے پاس لیگل لینگویج تو نہیں ہوگی, میں اپنا اظہار تو کر سکتا ہوں لیکن ایک کنٹرولڈ طریقے سے, ایک حق سے, حیا شرم اور ادب سے. آئی ہیو ایوری رائٹ. کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز یہ بلڈوز کر لیں گے؟ انہوں نے جو دوسرے ابھی جو پریس کانفرنس میں نے سنی ہے کہ جی خاور مانیکا صاحب نے غلیظ گفتگو کی. بھائی غلیظ نعوذ باللہ ایک تو میں کرتا نہیں ہوں, کلیئرلی سیڈ. اگر آپ کو لگی گئی تو آپ نے مجھے چیک بھی نہیں کیا. وائی ڈڈ یو ٹیل می گائیڈ دیر کہ آپ گندی بات کر رہے ہیں؟ گندی باتیں تو آپ کی گالی مجھے لگی ہیں, جو غلیظ گالی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو آج ساری صورتحال بن گئی, اس کی اگر وہ نہ بنتی تو فیصلہ آج سنا دیا جاتا نا, جو پی ٹی آئی کا موقف تھا اس کی ان کی خواہش تھی. مجھے یقین کرے, مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ سچویشن نہ بنی ہوتی تو فیصلہ آ جانا تھا. بظاہر یہ لگ رہا ہے, مجھے یہ پتا تھا کہ کنکلوڈنگ آج آرگومنٹس ہیں, کنکلوڈنگ آرگومنٹس. تو جو صورتحال بن گئی وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف گئی نا, پھر آج ان کے موقف کے خلاف چلی گئی نا. وہ چاہتے تھے فیصلہ سنایا جائے. تو اگر گئی ہے تو میرے خلاف بھی جاتی ہے. مجھے انہوں نے اسی طرح اڈیالہ جیل میں جب ہیرنگ تھی, مجھے انہوں نے گالیاں دی. ان کے لائرز نے مجھے جج کے سامنے کہ ہم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کیوں مجھے پھینک دو گے باہر؟ میں کوئی ویسے, میں پاکستانی نہیں ہوں, میرا کوئی رائٹ نہیں میں بات کروں آپ کا. آپ کے بانی کے خلاف بات کرنے تو آپ کو آپ کہتے کہ آپ منہ میں آپ غلیظ سے گندی گفتگو کرتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ شوڈ آئی جسٹ کیپ کوائٹ؟ ہمیں کوئی رائٹ نہیں. ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس ہز اوپینین ود ان لمٹس آف ڈیسنسی آف کورس. اس میں یہ بتائیے گا جو آپ نے معزز جج صاحب پہ جو باقاعدہ اعتراض کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں پچھلی سماعتوں میں بھی اس کا اعتراض, لیکن باقاعدہ اعتراض آپ نے آج کیا تو اس سے تو یہی لگا پھر کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ تاخیر کرنا ہے اس میں, ورنہ پہلے کرتے. دیکھیں مجھے تاخیر کی ضرورت کیا, میں تو کہتا ہوں فیصلہ کریں, میں تو کہتا ہوں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب انفلوئنس ہو جائے کوئی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا یہ سوشل میڈیا کس حد تک یہ ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے, کیسے کرتا ہے, کون کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو. نہیں, جو آپ انفلوئنس کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے زیر اثر آ گئے. وہ اتنی زیادہ نیوز آنی شروع ہو گئی تھی, اتنی زیادہ. میں خود میں نے ڈان کا آرٹیکل پڑھا کہ جی فلانے منسٹر صاحب نے کیس کے بارے میں یوں ذکر کیا. بھائی وائی آر یو گیونگ, ایک اوپینین کریٹ کی جا رہا ہے, ایک اوپینین بنایا جاتا ہے, برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. مجھے فیلنگ ہو گئی تھی کہ یار کچھ کر رہے ہیں. میں جب آیا ہوں تو کنکلوڈنگ ریمارکس ہو رہے تھے. اٹ واز ناٹ فائنلائز کہ جب یہ بیٹھ گئے اور اب فیصلہ سناتے ہیں, ایسی بات نہیں تھی. جب میں انٹر ہوا اس وقت میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی دس از ٹو مچ, دس از واٹ آئی ہیو بین تھرو. یہ آرڈیل میری فیملی کے ساتھ ہوئی ہے. میرے پاس لیگل باتیں نہیں تھی, لیگل وہ کر رہے تھے, میں نے اپنے جو بات. اب آپ چاہتے کیا ہے کہ اس کیس کا کوئی اور جج اثر نو سماعت کرے, یہ چاہتے ہیں آپ؟ میں نے, مجھے یہ بھی نہیں پتا, آئی ایم ناٹ اے لیگل پرسن. آپ کی خواہش میں کبھی, اور نہ وسیم بتانے صاحب, میں کبھی کسی کورس کے چکروں میں اللہ کا شکر ہے کبھی پڑھا بھی نہیں. یہ لائف میں فرسٹ انسٹنس ہے, نہ مجھے کوئی مشورے دینے والا. میں نے کہا جی میرا اعتماد نہیں ہو رہا آپ پہ, مجھے نہیں پتا کیوں. اب اس کا کیا طریقہ کار ہے مجھے نہیں پتا. آئی سویئر اٹ از اپ ٹو دیم, جو مرضی کریں.
لیکن میں جو آج انہوں نے جس طریقے سے بدتمیزی کی ہے, بد زبانی, بد لحاظی, میری ایج کا خیال نہیں کیا, انہوں نے جس طرح دھکے جو مار پیٹ کی ہے نا, میں آئی ریکویسٹ چیف جسٹس آلسو ٹو پلیز انٹروین, میری سنیں. ہمیں ہر وقت اسی طرح سے 4-5 سال سے یہی کام ہماری فیملی نے کی ہے, ہم ہی برے ہو گئے, ادھر مبارکیں دی جا رہی ہیں, ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. وائی واٹ ہیز بی ڈن؟ ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں, ہمیں کوئی حقوق نہیں ہے. Anyway, میں آئی گو ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ, میں قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا, جو ہو سکتا ہے میں کروں گا. میں صرف بس بتانا تھا آپ کو. جو فزیکل جو بھی معاملہ ہوا وہ کون پی ٹی آئی کے کوئی باقاعدہ کوئی لائر ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں جنہوں نے کیا یہ معاملہ؟ موب تھا جی, ایک موب جس طرح ہمیشہ یہ ہوتے ہیں. اڈیالہ میں بھی اسی طرح پورے اندر جج کے سامنے دے بس کہ ہم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. میں کہ یار واٹ آر یو سیئنگ, میں یہاں پہ عدالت میں آیا ہوں, آپ کے سامنے کیا باتیں کیسی کر رہے ہیں. اور ارد گرد پورا وہ پی ٹی آئی کا دھرنا ہوتا ہے, لائر 1-2 نہیں ہوتے, وہ 20-30 لائر ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لائر اور ایک ان کا اسسٹنٹ اور ایک میں, اور یہ وہاں پہ بھی یہ ہوا, اب پھر یہاں پہ ہو گیا کہ یہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں اس پہ رسپانس لے رہا ہوں نعیم صاحب کا, چونکہ انہوں نے خود ٹویٹ بھی کیا تھا پچھلے زمان میں کہ سب پہنچو عدالت, جیسے کوئی عدالت نہیں جلسہ گیا. تو ان سے پوچھ رہا ہوں, آپ چاہیں تو آپ سنیے گا تاکہ آپ رسپانس کرنا اگر چاہیں تو اس پہ. خاور مانیکا صاحب, میں کہ آپ نے سے کی بات کی, نعیم پنجوہ صاحب یہ تو آپ کا آن ریکارڈ 2-3 چیزیں ہیں نا, اور پھر میں دانیال چوئی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما, پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں بین کرنے کے, وہ سب اس پہ بھی سر بات کرتا ہوں, اس کو ذرا کنکلوڈ کر کے. تو نعیم صاحب یہ تو ہم نے دیکھا پچھلی سماعت میں کہ آپ باقاعدہ آپ نے کہا سب لوگ ہائی کورٹ پہنچے, تو سب لوگ ہائی کورٹ پہنچے جیسے لگا کہ سب لوگ جو ہے وہ مطلب لیاقت باغ پہنچ جائیں, نشتر پارک پہنچ جائیں, جیسے وہاں کوئی جلسہ ہو رہا ہے. عدالت میں تو اس طرح سے لوگوں کو تو نہیں بلایا جاتا. اور آج انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس پر آپ کا ایک موقف, ان کا ایک موقف ہے, لیکن فزیکل تو ہوا ہے نا معاملہ, ان پہ اٹیک ہوا, اس کی میں نے کوئی مذمت نہیں دیکھی کہ بھائی بہرحال وائلنس نہیں ہونا چاہیے. آپ کرتے ہیں اس کی مذمت کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. پہلے سر اگر یہ 2 پوائنٹس بتا دیں پہلے کہ آپ کا وہ ٹویٹ اور آج والے کی مذمت کرتے ہیں نہیں, پھر اپنا بے شک جو بھی بات کرنا چاہیں وہ کیجیے. بالکل نہیں, دیکھیں جو میں نے ٹویٹ کیا تھا اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ خان صاحب کے کیس کی سماعت ہے, اور ہم ہمیشہ جو ہے اپنے جو ورکرز ہیں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں, اور وہ آتے ہیں. اور اس کے اندر بڑا ہائی کورٹ کے اندر ایک میکنزم ہے کہ وہاں سے لسٹ جو اندر اپروو ہوتی ہے وہی لوگ اندر جاتے ہیں, اس کے علاوہ اندر جا نہیں سکتے. تو باہر آ کر ورکر جو ہیں وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ جو ہے کیس کے درمیان آپ ٹویٹ کر رہے ہیں سماعت کے دوران جب امکان تھا کہ فیصلہ آنے والا سب ہائی کورٹ پہنچے, تو عدالت میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ کیا پہنچو سارے آ جاؤ. یہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ پچھلی کا سماعت جب تھی نا, یہ سیفر والے کی تھی یا عدت والے کی تھی؟ سیفر والے کی تھی نا, جب آپ کیس کے دوران جب جس دن ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیصلہ آئے گا آپ نے ٹویٹ کیا تھی پہنچے سارے ہائی کورٹ پہنچے. نہیں, کوئی ایسی سماعت نہیں تھی جس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ آنا تھا جس کے اندر ہم نے کہا. میں تو ویسے روٹین کے مطابق ٹویٹ کرتا ہوں اور مان بھی رہا ہوں, جس میں میں کہتا ہوں جی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پہنچے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی پہنچے, اور وہ ایک روٹین کا میسج ہوتا ہے, اور اس میں جتنے پھر میکسیمم لوگ آ سکتے ہیں وہ آ کے جوائن کرتے ہیں, پروسیڈنگ کا حصہ بنتے ہیں, جو اندر جا سکیں وہ جا سکیں, باقی سارے باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج جو فزیکل اسالٹ جو ہوا یہ ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں فزیکل اسالٹ کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا, پھر اس کو آپ جیسے جسٹیفائی کرنا چاہیں گے, کس سینس میں لینا چاہیں گے, اس کا کیا ہمارا موقف ہے اور اس کے اندر کیا ہماری جو ہے وہ اوپینین ہے, یا کیا ہم نے دیکھا یا کیا معاملہ ہوا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب جو ہے 5 سال تک انہیں کوئی جو ہے خیال نہیں آتا, اور 5 سال کے بعد اچانک سے خیال اٹھتا ہے ان کو کہ جناب بالکل جو ہے وہ عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح ہوا, اور یہ نکاح بالکل غیر قانونی تھا, اور وزیر اعظم بننے کے لیے یہ جو ہے جلدی میں نکاح پڑھایا گیا. پہلا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے خان صاحب بنے تھے 2018 میں کہیں 8ویں مہینے کے اندر جا کے, اور یہ نکاح کی بات ہو رہی ہے یکم پہلے مہینے کی یا اس سے جو پچھلا سال تھا اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس دوران تو کوئی نزدیک جو ہے پی ایم والا معاملہ نہیں تھا ایسا کہ خان صاحب نے صبح ہی بیٹھ کے جناب بن جانا تھا. دوسری بات جو اس کے اندر لیگل پہلو آتے ہیں کہ فار ایگزامپل جی نکاح جو ہے لاہور ہوا تو اس کے اندر جورسڈکشن جو ہے لاہور کی آتی تھی, اور پھر اسلام آباد کے اندر کیوں کیا گیا, یا فیملی کورٹ کے ریلیٹڈ کوئی بھی طلاق کا معاملہ ہو, کوئی بھی اس طرح کے فیملی ریلیٹڈ معاملات ہوں, جہیز کا معاملہ ہو, تو فیملی کورٹس بنی ہوئی ہیں, تو یہ فیملی کورٹ کے اندر نہیں سنا چاہیے. 2 دن کے اندر عدت کیس کے اندر سزا دی گئی. یہی خاور مانیکا
جو صفائیاں دیتے تھے, جو ویڈیو بیان دیتے تھے کہ عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ بڑے پاک دامن, یہ ہے وہ ہیں, اور ان کا بڑا جناب پیری فقیری والا معاملہ اور مریدی والا معاملہ ہے اور بڑا یہ چل رہا ہے, اور اچانک سے جس طرح سے ان کو اٹھایا جاتا ہے, جس طرح سے مقدمات بنائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پہلے مفتی سعید صاحب کو پلانٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کو لایا جاتا ہے کہ آپ آ کر کیس چلائیں, اور پھر جس طرح سے یہ کیس چلاتے ہیں, جس طرح پیش ہوتے ہیں, اور پھر ڈیلے ٹیکٹرز, کبھی رضوان عباسی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ہائی کورٹ میں جانا ہے, ہمارا ادھر کیس ہے, کبھی وہ ڈنمارک چلے جاتے ہیں, کبھی جناب کوئی جو ہے وہ جونیئر بھیج دیتے ہیں کہ وہ اویلیبل نہیں ہے, اور یہی مسلسل ہوتا رہا. انہوں نے خود جو ہے ریکیوزل کی درخواست دی عدالت میں, عدالت نے ریکیوزل کی درخواست کو ریجیکٹ کیا, کیونکہ جب آپ کسی جج کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس وجہ سے, جیسے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر, اخبارات کے اندر, ڈان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جناب اس جگہ کے اوپر پوسٹیں لگی ہیں, تو ہمیں لگا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں آنے والا. کیا ان کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جج صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے؟ اگر کسی جگہ کے اوپر نیوز چل رہی ہے دیگر کیسز کی, تو تمام کیسز کی چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی جگہ کے اوپر نیوز چل رہی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ انہوں نے ریکیوزل دی, کوئی یہ چیز نہیں پیش کر سکے کہ جس کی وجہ سے آج والی سماعت میں نہیں بھائی بات کیجیے نا, بہت لمبی بات ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہوا کیا. اب اگر عدالت نے کیس نہیں سننا تھا تو اسی وقت ہی وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی نہیں سننا. آج فیصلہ محفوظ ہو گیا. صبح یہ آئے, صبح یہ پیش ہوئے, جب 9 بجے کا ٹائم تھا یہ آئے نہیں, 10:30 کا ٹائم رکھا گیا. رضوان عباسی صاحب نے بحث کرنے کی بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 منٹ لینے ہیں, انہوں نے 10 منٹ نہیں لیے. ہم عدالت نے حالانکہ کہا کہ آپ کے وکیل بات کر لیں گے, کیونکہ یہ پیچھے سے باقاعدہ طور پر پلان بنایا گیا تھا کہ آپ نے جا کر اٹیک کرنا ہے. انہوں نے آتے ہی خان صاحب کے بارے میں بڑی غلیظ زبان استعمال کی, انہوں نے لینگویج بڑی غلط کی, انہوں نے خان صاحب کو گالیاں دی. بیرسٹر گور روسٹر کے اوپر آپ اپنے کسی صحافی کو بلا لیں, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ 17 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا گیا غلط, لیکن ہم خاموش رہے. ہم کیوں خاموش رہے؟ ہم اس لیے چاہ رہے تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب کا کیس جو ہے وہ اس مرائل کے اوپر آج فیصلے والا دن ہے, تو کوئی ایسا ہنگامہ آرائی ان کی طرف سے نہ کر کے, کیونکہ پی ایم ایل این کے لائر لائے گئے تھے, وہی لوگ جو خان صاحب کی جب پیشی تھی اور وہ عطا تارڑ لے کر آئے تھے توشہ خانہ کیس کے اندر, وہی وکیل جو ہے لائے گئے تھے. عدالت میں ہونے والی آج کی ہنگامہ آرائی کا الزام آپ پی ایم ایل نون پر لگا رہے ہیں, تاکہ جو چاہتے تھے نون لوگ یہ کریں تاکہ کیس تاخیر کا شکار ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں, شیم آن یو. ایک دفعہ عورتوں نے کہا, کیونکہ جب یہ گالی نکال رہے, ہم نے کہا کہ آپ چپ کریں کیونکہ سماج جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اس کے بعد وہ چپ ہو گئے. ان کے وکیل مسلسل جو ہے وہ پیچھے سے کوئی کر رہا تھا. تو نون کے وکیل یہ کر رہے تھے, یعنی آپ کا موقف آ گیا, دانیال صاحب بتا دیں گے. لیکن جنہوں نے مکہ مارا ہے وہ تو کیمرے پر ہے, تو وہ مسلم لیگ نون کے لائر ہیں, وہ جنہوں نے مکہ مارا ہے خاور مانیکا صاحب, وہ نون کے آدمی ہیں, وہ تو نظر آ رہے ہیں نا. دیکھیں خاور مانیکا کورٹ کے اندر کسی نے ان کے ساتھ کوئی نہ ٹچ کیا ہے, حالانکہ جو انہوں نے زبان استعمال کی, کوئی بھی بندہ ہو, کوئی بھی مسلمان ہو, کوئی بھی ہلکا سا بھی کسی کے ساتھ دوستی والا بھی تعلق ہونا, تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کو جو ہے مکہ ماروں, لیکن میں کیوں چپ رہا؟ میں اس لیے چپ رہا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو. اتنی زیادہ انہوں نے, لیکن سر یہ تو بتا دیجیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ خاور مانیکا صاحب نون لیگ کے لائر ہیں اور شور شرابہ انہوں نے کیا, تو اس شور شرابے کا تسلسل یہ ہوا نا کہ بعد میں آ کے ہاتھا پائی ہو گئے, مکہ مار دیا. تو وہ مکہ مارنے والا تو نظر آ رہا ہے, تو وہ صاحب نون لیگ کے. وہ مجھے یہ بتا دیں ویڈیو کے اندر, مجھے یہ تو بتا دیں, میں آپ سے گور صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, شبلی فراز صاحب نے, کسی بندے نے یہ کہا کہ جا کر خاور مانیکا کو جا کے مارو, یہ باہر نکل کر بالکل میں تو آپ کی بات سے سوال نکال رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اندر جو ہوا ہے وہ نون نے کیا ہے, تو میں پوچھ رہا ہوں باہر جو ہوا ہے وہ بھی نون نے کیا ہے کیا؟ وہ تو بندے نظر آ رہے ہیں نا, کمرہ عدالت کی ویڈیو تو ہے نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں اپنا موقف دینا, باہر والے کی تو ویڈیو اس لیے پوچھ رہا ہوں, وہ نون لیگ کے ہیں, وہ صاحب پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں صاحب جنہوں نے مکہ مارا ہے مانیکا صاحب کو. میں پوچھ رہا ہوں, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ سارے لوگ تھے وہ سارے پی ایم ایل این کے تھے. جو ایک بندے جس نے جا کر مکہ مارا برکی صاحب, میں نہیں کہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ پیش نہیں ہوتے, میں نہیں کہوں گا کہ ہم اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ نون لیگ کا تھا وہ لڑکا. بات یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی اگر آپ جو ہے گالیاں دیں گے, آپ اس کو برا بھلا کہیں گے, تو مجھے بتائیں اس کے اندر اگلا بندہ کیا کرے گا؟ آپ کسی کو کہیں کہ آپ جناب, میں یہاں پر نام نہیں لے سکتا, میں کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے کیا باتیں کی. سو یو تھنک, اچھا جی خاور صاحب آپ بتا دیں, دانیال سے میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں, بہت دیر سے آپ, پھر میں آتا ہوں, آپ کا ٹائم ہے ہمارے پاس آج اور کوئی مہمان نہیں, آپ لوگوں سے بات کرنے میں اپولوجائز ایز ویل. لیکن جی آپ نے اپنی بات کری, نعیم صاحب تفصیل. جی خاور صاحب کہیے. میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا. عمر ایوب صاحب بڑی اچھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور ہماری فیملی کے ساتھ تو بڑے پرانے تعلق ہیں. شبلی فراز صاحب بہت بھلے آدمی ہیں. گور خان ایک شریف آدمی.
میری آپ ان کے سامنے جس طرح انہوں نے انٹرویو اور سوری بعد میں جو پریس کانفرنس کی نا کہ غلیظ اور گھٹیا اور گندی لینگویج، اگر یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پھر غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ان کو میں نے ان کا چہرہ دکھایا ہے. میں نے کبھی غلط زبان استعمال، اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہمیں وہ ٹریننگ ہے نہ ہماری وہ تربیت ہے. میں بڑے ادب سے جائزہ سے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، اپنے دل کی فیلنگز میں نے کوئی ادب سے نہیں کر رہا. میں اس پروگرام کے اندر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جھوٹ بندہ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ منافق آدمی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹے کیس بنا کر جھوٹا آ کر یہاں پر آ کر باتیں کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی اس وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ ہمیں اگر خان صاحب کہتے ہیں یا بی بی صاحبہ کہتی تو ہم اس کا علاج بھی کر لیتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں تربیت نہیں دی کس طرح کا معاملہ کرنا ہے. اڈیالہ جیل میں انہوں نے قرآن شریف کہا کہ ہم قرآن شریف اٹھاتے ہیں. اچھا قرآن شریف لے کے ساتھ ہی کہتے ہیں قرآن بھی اٹھوائیں گے پھر ہم بحث بھی کریں گے. میں کہ یہ تمہارا ایمان ہے؟ یہ تمہارا یا قرآن اٹھواؤ یا تم بحث کرو، یہ بات کیا کر رہے ہو؟ یہ بیک گراؤنڈ یہ کس بات کی کرتے ہیں؟ مجھے ان کی باتیں چھوڑیں، میں اس بات پہ نہیں جاتا. میں صرف اتنی بات آپ قسم کھاتے ہیں جی، آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ نے گندی زبان استعمال نہیں کی؟ پاس حقوق ہے کہ نہیں ہمارے؟ میں بینگ پاکستانی میرا بھی رائٹ ہے، میں بھی کچھ عدالتیں ان کے لیے نہیں ہیں. یہ جو اداروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، یہ ہمارے بھی ہیں. میرا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جن کا ان کا. اگر یہ میرے پر مار پیٹ کریں گے نا اس وجہ سے، اور مجھے اس طرح سے جس طریقے سے خاور مانکا صاحب آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ نے گندی زبان استعمال نہیں کی، آپ نے غلط زبان استعمال نہیں کی. صاحب میں پورا کروں گا اور آئی سی ٹو اٹ. میں چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز انٹروین اینڈ لسن ٹو می آلسو. یہ بھی بات کریں گے، میں بھی بات کروں گا. انہوں نے حد کر دی ہے، ان کی زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ ہر ادارے کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ہم رگڑا دیں گے. آخری بات خاور صاحب، جی سر، آخری سوال یہ کہ وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم قسم کھاؤ یہ کرو، بالکل بھی نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کو نہ نعیم صاحب کو، بٹ وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ آپ آن اوتھ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی کوئی انڈیسنٹ زبان استعمال نہیں کی. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کام کریں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یو آر اوکے ود اٹ ایز ویل سنس ہی از آسکنگ. آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ تو کلمہ اٹھائے گی نا. میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں. ہاں اتنی ضرور بات کی ہے کہ اگر حاکم وقت میں کوئی ایسی خرابی ہے تو وہ نیچے تک جاتی ہے. اگر اس میں اچھائی ہے تو وہ نیچے تک اس کا، کیونکہ اچھائی اور برائی کا نیچے تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. اچھائی برائی نیچے سے اوپر نہیں آتی، ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے. اور اگر آج ہم ہر بندے غریب آدمی کو پکڑ کے اندر کر دیں کہ تم نے عزت میں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم حاکم وقت کو پکڑیں اور دیکھیں نیچے تک اقلیت کیسی خراب اس کی ٹھیک ہوتی ہے، ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. ہم اوپر چھوڑ دیتے ہیں، نیچے سب کو پکڑ کے ہم رگڑے دے رہے ہیں. غربت میں ہیں لوگ، جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، سب کام ہو رہے ہیں، لیکن اوپر ہوتا ہے تو وہاں پر نہیں کچھ کرنا. وہ تو پرائم منسٹروں کے خلاف تو یہ گھٹیا کہتے کیوں اللہ کے رسول کے احکامات. میں نے خاور صاحب، میں نے اگلا سوال دانیال صاحب سے کرنا ہے، اس سے پہلے آپ بتا دیں آپ کے ساتھ کوئی نون لیگ کا بندہ ہے آج؟ پھر یہ سوال دانیال صاحب سے پوچھوں گا چونکہ وہ نون لیگ کے بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں. میرا کوئی تعلق نہ پیپلز پارٹی، میں نان پولیٹیکل آدمی ہوں، میرا کسی جماعت سے تعلک نہیں ہے، یہ میں بڑا سے کہہ رہا ہوں. اگر اجازت ہے میں یہ سوال دانیال صاحب سے پوچھوں. پھر دانیال چودھری صاحب، سر اگین آئی اپولوجائز ایز ویل، یہ آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا کوئی لائر نہیں گیا آج خاور صاحب کے ساتھ؟ چونکہ وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ممبر لائیو ٹیلی ویژن شو میں ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خاور صاحب کے ساتھ نون لیگ کے لائرز کا ایک گروپ آیا بلکہ انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر بدمزگی بھی کی. جی وسیم بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور میں تھوڑی سی، کیونکہ اب خالی ڈائریکٹ اس بات کا جواب نہیں دوں گا، پہلے میں پوری اپنی اب کہانی سناؤں گا کہ میں 32 منٹ سے ان کو سن رہا ہوں. دیکھیں وسیم بھائی، جو میں نے آج ان کے پورے دن کا تسلسل دیکھا، یہ آپ نے ایک چیز ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے کہ جو بھی چیز ہو یا جو بھی ایکشن ہو اس میں کامن ڈینومینیٹر دیکھو. کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ ان کا ایکٹ آپ اس دن سے دیکھیں جس دن سے انہیں حکومت لی، وہ ایکٹ کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ یہ بدماشی کے ساتھ، زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ، بری زبان کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ اس سے کام چلاتے ہیں. یہ جب بھی ان کی بات نہیں چلی تو انہوں نے بل اٹھائے اور کہا سول نافرمانی کرو. جب بھی ان کی بات نہیں چلی تو انہوں نے آگ لگائی. جب بھی ان کی بات نہیں چلی تو انہوں نے کہا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. جب ان کی بات نہیں چلی تو انہوں نے کہا کہ اپنا سپاہ سالار، اپنی افواج، اپنی آرمی چیف کے خلاف پروسیشن کرو، ان کے خلاف ان کے جلاؤ گراؤ، بری زبان استعمال کرو. امریکہ میں IMF کی بلڈنگز کے بعد ان کی پھر بھی نہیں چلی تو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے تانے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ ہم وہ کریں گے جو 1971 میں ہوا.
انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح کریں گے جو 1971 میں ان کے ساتھ کیا گیا. انہوں نے اپنی تقریروں میں بولا. آج جو مانیکا صاحب کے ساتھ ہوا, دیکھیں آپ کی ہمیشہ ہم نے ایک چیز کہی اور ہمارا بڑا اسٹرانگ اس چیز میں بلیف ہے کہ ہر بندے کا اپنا ویو پوائنٹ, اپنا اپینین دینے کا رائٹ ہے. مانیکا صاحب نے برا کہا یا اچھا کہا, مانیکا صاحب نے غصہ کیا یا نہیں کیا, یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے وسیم بادامی نہیں ہے. یہ مکہ مارنے کے لیے کوئی ترجمان نہیں ادھر بیٹھا ہوا. یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کورٹس ہیں. یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی غلط طریقے سے آیا ہے, غلط طریقے سے نہیں. یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جو آپ نے اڑا دیا. جب ان کی زبان, ان کی بات نہیں چلتی تو ان کا تسلسل ہے کہ یہ اسی چیز کے اوپر آتے ہیں. یہ مار کٹائی, جھوٹ, بدماشی, لوگوں کو بلیک میل کرنا, وہ سوشل میڈیا ہو, وہ اور چیزوں سے انفلوئنس ڈرا کرنا, کیمپینز کرنا, پیڈ کیمپینز کرنا. اور تو چھوڑ دیں وسیم بادامی صاحب, ہم اس کی کیا بات کریں کہ ان کے ساتھ تھا یا نہیں تھا. ان لوگوں کو شہداء کے مجسموں سے بھی آوازیں آئی. ان کو شہداؤں کے مجسموں نے بھی گالیاں دی 9 مئی کو. انہوں نے ان شہداؤں کے مجسموں سے بھی بدلا لیا. وہ اس لیے لیا کہ یہ فطرہ, یہ جو فتنہ ہے یہ ان کی دماغ میں ہے. اور یہ بیج میں نے اور آپ نے نہیں بویا, یہ بیج ان کے اپنے لیڈر نے بویا کہ جب ان کا دل کرے تو بولیں کہ ہمارے لوگوں کو اکسایا گیا. جب دل کرے کسی بلڈنگ کو آگ لگا دیں تو کہیں کہ ہمارے لوگوں کو اکسایا گیا, دھکا دیا گیا. وہ 9 مئی کا واقعہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں اسی ذہن سازی کا تسلسل تھا جو آج بھی ظاہر ہوا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ وسیم بھائی یہ کامن ڈینومینیٹر ہے, اور وہ ڈینومینیٹر یہی ہے کہ یہ ان کی تیاری, یہ ان کی سیاسی گرومنگ, اور یہی ان کی جو طریقہ ہے یہ اسی طرح ہی آپریٹ کرتا ہے. اور آپ ڈینائی کرتے ہیں نون لیگ کی کوئی پریزنس نہیں تھی آج کمرہ عدالت میں, نون لیگ کے لائرز نہیں آئے آج خاور مانیکا صاحب کے ساتھ, یو ڈینائی اٹ. وسیم بھائی میں اس چیز کو دیکھیں, میں بڑا آئی کین ویری ایزیلی ڈینائی اٹ, بٹ وائی شوڈ آئی ڈینائی اٹ. مجھے بات بتائیں کہ لائر آئے یا نہ آئے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ اس عمر کے بندے کو آپ مکہ مارو. وہ لڑکا, ان کی والد کی عمر کے یہ بندے ہیں, یہ اپنے اگریمنٹس ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, ان کی شکل نہیں پسند ہو سکتی, ان کی بات نہیں پسند ہو سکتی, لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی وکیل تھا جو ان کو پسند نہیں ہے تو آپ مانیکا صاحب کو دھکے دو, آپ ان کو مین ہینڈل کرو, آپ ان کو گھسیٹو, ان کے کپڑے پھاڑ دو. کیونکہ ان کی جب چیز نہیں چلتی, جب ان کی زبان نہیں چلتی, جب ان کے پاس when they have nothing more to give, this is what they do. یہ ان کا آج ادھر نہیں, یہ ان کا الیکشن میں پروسیس, آپ ان کا باہر دیکھیں, یہ ان کو روز یا یہ طریقہ جو ہے یہ ان کا طریقہ واردات بہت پرانا ہے. لیکن ملک اور قوم ایسے نہیں بنتی, قومیں ایسے نہیں بنتی. آپ نے ایک نوجوان نسل کو تباہ کر دیا, صرف اس لیے تباہ کر دیا کہ آپ نے اپنے مفاد حاصل کرنے تھے. آج انہوں نے کھل کے 20 سوالوں کے بعد, یہ شاید ان کے اور پروگرامز میں لوگوں نے جواب نہیں دیا کہ مانیکا صاحب کو جنہوں نے مکے مارے وہ ہمارے وکیل تھے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ پرووک کرنے کے بعد ان سے ڈس اون کر دیتے ہیں. ان کو پرووک کرنے کے بعد 9 مئی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے نہیں ہیں. نعیم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمارے ساتھ پیش نہیں ہو رہے تھے, بالکل ہمارے ساتھ ہی پیش ہوتے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں جی, میں جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل. نعیم صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ پیش ہوتے تھے. مجھے موقع دیجیے گا. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو جی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو, آئی ایم ٹاکنگ ٹو بادامی صاحب. میں وسیم صاحب کو نہیں جانتا نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں بھی بادامی صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا جی, مجھے کوئی شوق نہیں جی آپ سے بات کرنے کا. الحمدللہ مہربانی کر کے اپنے ٹائم پہ بات کریں, آپ اپنے ٹائم پہ بات کریں. ان کی کنٹینیوٹی ہے, اور یہ آپ ابھی نہیں, آپ جب ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہوگا تو یہ کاغذ اٹھا کے پھاڑیں گے. جب انٹرنیشنل فورم کے پاس جائیں گے تو پاکستان کی تصویر بنائیں گے کہ پاکستان کرپٹ ہے. You made your point. Allow me to take a break, دانیال صاحب اور خاور صاحب. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ فائنل کوئی ورڈ کہنا ہے, بیکاز اس کے بعد پھر میں 2 مہمانی ہوں گے میرے ساتھ, تو خاور صاحب اگر آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے, میں پھر بریک پہ جا رہا ہوں. تھینک یو لیفٹ. تھینک یو ویری مچ خاور صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نعیم منجوتا صاحب اور دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرائم میں بابے خوش آمدید کہتے ہیں نعیم منجوتا صاحب, دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب یہ تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ اگر انہوں نے کوئی انڈیسنٹ لینگویج استعمال کی ہے تو آف کورس اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی.
بٹ سیم گوز فار وائلنس ایز ویل نا, بلکہ وائلنس تو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا نا. کمرہ عدالت میں جج صاحب بولیں گے کہ جناب آپ, اور جج صاحب بھی وہ کہ جن پر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد فیصلہ سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد فیصلہ سنا ہے, انہوں نے نہیں روکا. لیکن چلیں پھر بھی انڈیسنٹ لینگویج استعمال تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی فزیکل ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں, آپ لائر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرا دل جا رہا تھا میں بھی اٹھا کے مکہ ماروں, آپ مان بھی رہے ہیں کہ ہاں لائر ہمارے ساتھ ہی آتے تھے, تو اس کی تو مذمت نہیں ہونی چاہیے کیا کہ بہرحال ہاتھ اٹھانے کی تو نہیں ہو سکتی حمایت. نعیم صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بات ہے نا جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح کی ذہن سازی اور فتنہ اور جس طرح سے یہ الزامات لگا رہے ہیں اور مجسموں کے اوپر جو ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں, یہ مجسموں کے اوپر تو یہ سیاست کر رہے ہیں. نہیں صاحب, ابھی جب ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس میں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذمت تو دور کی بات, میرا جا رہا تھا میں بھی مکہ ماروں, تو پھر وہ یہی بولیں گے نا کہ دیکھو یہ میری بات کا ثبوت ہے, کر رہے ہیں ذہن سازی ہے تبھی تو ایسا ہوا ہے, اور آپ ثبوت دے رہے ہیں ان کے. دیکھیں بات یہ ہے نا جی کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر عدالت کے اندر قانونی طور پر ایک کیس ہے, اس کیس کو پرسو کرنا ہے, اس کیس کی جو لیگل پہلو ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں, اور اگر آپ وکیلوں کو گالیاں دیں گے, انہوں نے گالیاں دی ہیں ہمیں اور وہ ریکارڈ کیسے ہیں, وکیلوں کو گالیاں دی ہیں, اور لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی انہوں نے یہی کہا, اور سلمان رائے صاحب انہوں نے بدتمیزی کی, اس دن بھی انہوں نے کہا جی آپ ٹکٹوں کے جج کو اگر یعنی عدالت کے اندر کی حد تک تو جج کو ہم اختیار دیں, یعنی جج صاحب نے کچھ ایسا نہیں سمجھا, عدالت نے جج کو کہا نا جی, جج صاحب نے انٹروین نہیں کیا نا, جج صاحب کو نہیں شٹ اپ کال دیا, جج صاحب کو کہا کہ انٹروین کریں, انہوں نے ایک دفعہ روکا بھی, اس کے باوجود وہ لگے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ ان کو اٹھایا گیا, اٹھا کے ان کو جو ہے وہ اس کیس کے اندر لایا گیا ہے, اور یہ کیس جو ہے اس طرح سے چلایا گیا ہے, 2 دن کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اندر غلط زبان استعمال کی تو باہر مکہ تو پڑے گا بھائی, ایسا ہی میرا اجازت نہیں ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اندر غلط زبان استعمال کی تھی تو باہر مکہ تو پڑے گا بھائی, ایسے ہی ہوتا ہے بس. یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کہے گی کہ جناب خاور مانکا نے جس طرح کی زبان استعمال کی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ جا کر مار دو, آپ اسے جو ہے اٹھا کر باہر پھینک دو, تو پھر ہم ادھر موجود تھے, اگر ہم نے کچھ ایسا کرنا ہوتا تو ہم کر سکتے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے آپ کی بات مانیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں قابل مذمت سمجھتے ہیں کہا جا رہا ہے, کوئی کسی ایک بندے کی کسی ایک بندے کی کوئی دکھا دینا کہ کسی نے کہا ہو کہ جا کر شبلی فراز صاحب نے, عمر ایوب نے, یا میں نے, یا کسی اور بندے نے کہا ہو کہ جا کر جناب خاور مانکا کو, بلکہ وہاں پر جب ماحول جو ہے جب عدالت جج صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے تو فوراً ہی عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا بس اس کو جانے دیں, بس خاموشی رکھیں, شور نہ مچائیں. اس طرح کی صورتحال کے اندر, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عدالت کے اندر آئے کھڑے ہیں اور پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے دیکھا جائے گا. اب آپ باہر نکل کر پھر وکیل کسی کو گالی نکالیں گے, اور اگر وہ آپ کو تھپڑ مارے گا, اور اگر آپ کہیں گے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے نہ گالی نکالی ہے, نہ میں نے گندی زبان استعمال کی ہے, آپ تو جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں, ہم نے تو قبر میں جانا ہے, آپ کو پتہ نہیں کسی کی مجبوری ہوگی, کسی نے اٹھایا, کسی نے کس حد تک آپ کو مجبور کیا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ کی بیٹیاں قسمیں کھا رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہماری ماں کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں, تو وہ ایک الگ ہے. اچھا اب جو یہ بھائی بات کر رہے ہیں میں ان کا جواب دینا چاہوں گا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی والے ہیں, 9 مئی والے تو آپ ہیں, سب سے بینیفیشری بڑے تو آپ ہیں, آپ نے 9 مئی کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا ہے, بلے کا نشان آپ نے لیا, آپ اس کے اندر فارم 47 کے اندر دھاندلی کر کے آئے, آپ جو ہے ہماری سیٹیں جو ہیں چھین کر آپ کو دے دیں گی, اور آپ جو ہے وہ دوسروں کی سیٹیں جو ہیں وہ اپنے پاس ہڑپ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی, کسی ایک جماعت کو آپ جلسہ کرنے کی اجازت دے نہیں سکتے, آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے, آپ کی حکومت ہے, اس کے باوجود کیونکہ آپ کا سیاسی میدان میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے تو آپ فورس کا استعمال, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات آگے, لیکن جنرلی میری کسی غلطی کی وجہ سے میرے مخالف کو فائدہ ہو جائے تو نہیں ایسا بن جاتا ہے, یہ جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں, اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے, جو عدلیہ کو کہہ رہا ہے. اچھا چلیں ایک آخری سوال, پھر دانیال صاحب کنکلوڈ کریں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئکلی, نعیم صاحب اگر کوئی کہے کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. نعیم صاحب دیکھیں اس وقت جو ہے خان صاحب کے اوپر فی الحال توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ جج زیبا چودھری کیس کے اندر ابھی بھی ان کو جو ہے وہ امپلیکیٹ کیا ہوا ہے, حالانکہ خان صاحب نے جا کر شہباز صاحب نے کہا کہ کالی بھیڑیں تو ہونی چاہیے نا کارروائی آپ کے خیال میں, اور رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف ہونی چاہیے. لیکن اگر اس ٹاؤٹ والے الفاظ کے اوپر آپ جا کر درخواستیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ججز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, تو اپنے وزیر اعظم کو بھی کہیں کہ اپنی زبان پھر سنبھالیں, پھر آپ اپنے وزیر قانون کو بھی تکلیف اگر ایجنسیاں جو ہیں مداخلت کر رہی ہیں تو اس حوالے سے اگر ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہے, سرویلنس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ جناب جی وسیم بھائی,
دیکھیں ان کا آج بھی جو ان کا طریقہ ہے یا بات کرنے کا وہ ہے کہ دے ول نیور بی اپولوجیٹک. آپ اور میں ان کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ایک چیز کہی کہ اگر تحریک انصاف اور عمران خان کی سوچ سیاسی ہوتی تو ہم 100 دفعہ معاف کر کے ان کو گلے لگاتے, ان کے ساتھ بیٹھتے اور ہم کہتے کہ ملک کو آگے لے کے جاؤ, اکٹھے لے کے جاؤ, لائن ڈرا کر کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں. لیکن آج بھی ان کی جو سوچ ہے, ان کی سوچ تخریب کاری والی ہے, ان کی سوچ اپنے افواج کے اوپر تانے لگانے والی ہے, ان کی سوچ ہے کہ اپنے ملک کے انسٹیٹیوشن کو ملائن کرو, اور ان کی سوچ ہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو جو اسٹرانگر انسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈیریل کرو, اس کے اندر کھوٹ ڈالو, اس کو خراب کرو, اس کے اوپر باتیں کرو, اور آپ کو پھر اسی میں ان کا ایک تسلسل نظر آئے گا. وہ آپ کی ان کی سٹیٹمنٹس جہاں یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کے باپ سے معافی نہیں مانگیں گے, اور پھر آپ کے پاس ان کی تسلسل آپ کو نظر آئے گا جہاں یہ خود پیش ہو کے کورٹس میں کہتے رہے کہ ہم سے اگر کوئی دل آزاری ہوگی تو ہمیں باجوہ نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں ان کی جو بات ہے, طریقہ ہے, یہ ہے ہی یہ کہ آپ پریجوڈس, آپ ایمبیگوٹی, آپ خراب, آپ چیزوں کو گند ڈالو, اور یہ گند ڈالنے میں ایکسپرٹ ہیں, یہ کسی چیز کا بھی ہو, اور وہی یہ کرتے رہے ہیں. ہر ایشو کے اوپر یہ سیاست کرتے ہیں, ہر ایشو کے اوپر یہ خراب باتیں کرتے ہیں. اور ان کا جو آج بھی یہ بھی جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی مجھے ایٹ ٹائمز اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ دیکھیں, میں وسیم صاحب آپ میری بات سے 100 ٹائم ڈس ایگری کر سکتے ہیں, میں آپ کی چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا ایک مینر اور ایک طریقہ ہے چیزوں کو آگے لے کے جانے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ دانیال سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ غدار ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چور ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈاکو ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہے, اور اگر آپ سے وہ اگری کر رہا ہے تو وہ چاہے پرویز الہی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, تو وہ پھر سب سے زیادہ صاف ستھرے, اچھے, ایماندار وہ بن گئے ہیں. تو اس چیز یہ ان کا ایک ذہنیت ہے. بٹ فائنل ورڈ 1 منٹ رہ گیا میرے پاس. دانیال صاحب, یہ وزیر اعظم جب کے منصب پہ ایک صاحب ہوں اور وہ بلیک شیپ کا لفظ استعمال کریں تو یہ ٹھیک ہے, مناسب؟ دیکھیں وسیم صاحب, جب پرائم منسٹر, آپ خود سوچیں کہ وہ انڈر کتنا ان کے سامنے کتنی چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں, اینڈ وین پرائم منسٹر ہیز ٹو سے اٹ, اینڈ اسپیشلی سمون لائک شہباز شریف جو ہمیشہ اسٹوڈ ود دیز تھنگس. دیکھیں آپ کو ایک چیز ریئلائز کرنی ہے کہ اس ملک میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہمارے نارمل آدمی جو ایشوز, مسئلوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں, اور ایک وہ جو ملک دشمن ہے, جو آپ کو پاکستان کو 1971 کی طرح کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں تفریق ہو, جو چاہتے ہیں کالی بھیڑ کا لفظ ٹھیک تھا آپ کے خیال میں, جو چاہتے ہیں یہ ملک ٹوٹ جائے. تو ایسے لوگوں کو جب آپ روز آپ ان کو یو گیو دیم اسپیس اینڈ دے کین ایزیلی بیل آؤٹ, تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ملک دشمنوں کی جو پاکستان کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹرز کا مل کر پاکستان کے خلاف اسکیمیں چلا رہے ہیں, پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کو ڈیریل. تھینک یو. 2 تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بریک کی بات کنکلوڈ کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام میں آخر میں جاتے جاتے یہی بات کہ اگلا ہفتہ بجٹ کے حوالے سے ہے, اور صرف یہی کہ یہ صرف اقتصادی حوالے سے کام ختم نہیں ہوگا, بلکہ بہت ساری جو سیاست سے ریلیٹڈ اور دیگر ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی بجٹ سے جڑی ہوئی ہیں, اور بجٹ کے بعد آنے والے دن سیاسی حوالے سے بھی بہت ہنگامہ خیز اور کچھ ایسے واقعات بھی لا سکتی ہیں جو کہ مزید تصادم کا باعث بنے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.